السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اشراف چلنے والے اس مبارک سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے اور اس کے ایک حصہ کی تفسیر اور توضیح بھی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ کو نازل کیا۔ تم کھاؤ جو ہم نے تم کو حلال روزی دی ہے، اور ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ بدلیوں کا سایہ کرنے سے متعلق اور من و سلویٰ کے نزول سے متعلق کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رب العزت کے فضل و کرم سے ہوئیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، کھاؤ تم ہماری ان حلال چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک انسان کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حلال روزی عطا فرمائی ہے، جو حلال روزی پیدا فرمائے ہیں، ان روزیوں میں سے ہم کھائیں اور حرام سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام روزی ہماری آزمائش کے لیے پیدا کی۔ اللہ رب العزت چاہتا تو حرام روزیاں پیدا ہی نہیں کرتا، لیکن رب العزت نے اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے کون رب العزت کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کو مکمل حق حاصل ہے، اور یہ اس کا اختیار ہے اور اس کا حق ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آرڈر دے، ہم کو حکم دے کہ تمہیں کیا کھانا ہے اور تمہیں کیا نہیں کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور اس طرح کی دوسری آیتوں میں کہ اے مومنو، ہم نے جو تم کو حلال روزی عطا فرمائی اس میں سے کھاؤ۔ بلکہ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر یا رسولوں کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو تم کو حلال روزی دی اس کو کھاؤ۔ لہذا ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی حرام پیدا کردہ روزیوں سے دور رہے اور حلال پیدا کردہ روزیوں میں سے کھائے۔ حرام روزی کا کھانا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مذمت میں بہت ساری حدیثیں فرمائی ہیں۔ نبی علیہ السلام بعض حدیثوں میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم و بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو غذا حرام سے ملے ہو۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایما نبت ایما لحم
نبت من سحت کانت النار اولی بہ، جو بھی بدن، جو بھی گوشت پرورش پاتا ہے، پروان چڑھتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے حرام سے، اس کا زیادہ حقدار جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، حرام روزی کھانا جہاں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، وہیں حرام روزی کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو ہم اور آپ یاد کریں جس میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں ایک مسافر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سفر کے دوران دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مسافر کا تذکرہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو لمبے سفر پر گیا ہوا ہے، پراگندہ بال والا ہے، گرد و غبار، میلا کچیلا ہے سفر کی وجہ سے، تو یہ تواضع کی حالت اور یہ جو ہے کیا نام ہے تواضع کی جو ہے کا مظہر، اس سے بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو سفر پر ہے، نہایت ہی تواضع کی حالت میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے اللہ سے دعا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہیں۔ اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہاں دونوں ہاتھوں کو بھی پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، بڑی الحاح، بڑی گریہ وزاری، بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑی مسکنت کے ساتھ، بڑی جو ہے کیا نام اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے ایسا کر دے، اے اللہ ویسا کر دے، اے اللہ یہ سن لے، اے اللہ وہ سن لے، مختلف دعائیں مانگتا ہے وہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ یعنی جو اسلوب ہے کہ ناممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو لوگ حرام کھانا کھاتے ہیں، حرام کمائی کماتے ہیں، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور پاک اور حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ حکم جو ہم سبوں کے لیے ہے، اللہ نے یہ حکم بنو اسرائیل کو بھی دیا تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی یاد دہانی بھی کرائی کہ جس وقت ہم نے من و سلوہ نازل کیا، ہم نے کہا اللہ کی دی ہوئی اس حلال اور پاکیزہ روزی کو کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو دیا ہے اس کو کھاؤ۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو اللہ نے جو روزی دی ہے حلال، اچھی سے اچھی روزی کھائے وسعت کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اے بنو اسرائیل، انہوں نے جو گناہ کیا، جو غلطی کی، نافرمانی کی، اللہ نے کسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے کہا، کسی قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، یا اور دوسرے مواقع پر جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ہم کوئی بھی نافرمانی کرتے ہیں، ہم کوئی بھی مخالفت کرتے ہیں شریعت کی، قرآن کی، حدیث کی، اللہ کی، رسول کی، اس سے اللہ رب العزت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی وہ حدیث قدسی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بنو آدم، اگر تم سارے کے سارے لوگ بالکل متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو بھی میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بھی برا نہ رہے دنیا میں، سب موحد بن جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم سارے کے سارے لوگ میرے نافرمان بن جاؤ، فاسق اور فاجر بن جاؤ،
مشرک کافر بن جاؤ، نافرمان بن جاؤ، تو میری بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے ہم رب العزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے، آپ نے پیغام پہنچایا، اب ہم اس کو مانیں نہ مانیں، نقصان ہم کو ہونے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے قرآن کریم کی آیتوں میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بیان فرمایا کہ لوگ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لوگ اللہ رب العزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان کی نافرمانی کا ہم کو کوئی نقصان نہیں، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک شرک کرنے والا شرک کر کے اپنا نقصان کرتا ہے، ایک کفر کرنے والا کفر کر کے اپنا نقصان پہنچاتا ہے، ایک بدعتیں انجام دینے والا بدعتیں انجام دے کر کے اپنا نقصان کرتا ہے، ایک اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کی اطاعت کرنے والی تو بہت مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں۔ یہ فرشتے اللہ کے احکامات کی ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ جانور، یہ اللہ کی ساری مخلوقات، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سب اللہ کے لیے خاشع اور خاضع ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ تو ہم اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کا فائدہ ہم کو پہنچے گا، ہم اگر اللہ رب العزت کی عبادت سے منہ موڑیں گے اس کا نقصان، اس کا وبال ہمارے اوپر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا وَمَا ظَلَمُونَا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی نفسوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شریعت کا، اللہ کا، رسول کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔